سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تم کامل خیر کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پیاری لگتی ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جاننے والے ہیں۔ بر کامل خیر کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ بر کا مطلب نیکی بھی ہے اور اچھے اخلاق بھی ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم دوسری جگہ بھی انہی لفظوں میں استعمال ہوا کہ یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں اور اللہ کی نظر میں میرا ایک مقام بن جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑا مقام انسان کا یہی ہے۔ دنیا میں جتنے مرتبے درجات اکٹھے کر لیے جائیں، لیکن سب سے بڑا انسان کسی کو جو اعزاز مل سکتا ہے، سب سے بڑا جو اس کو کہیں سے بھی پروٹوکول مل سکتا ہے اور اسے وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کی رضا ہے یہ تمہیں کیسے حاصل ہوگی، اس کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرما دیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی پیاری چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے وہ اب اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان گھٹیا چیز اٹھا کر راہ خدا میں دے دے، تو یہ تو بجائے نیکی کے عجب نہیں کہ اس میں تو پکڑ بھی ہو جائے انسان کی کہ اللہ کو دے رہا ہے اور گھٹیا مال دے رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نارمل سا مال دے دے، نہ زیادہ گھٹیا ہے نہ زیادہ بڑھیا ہے، نہ بہت برا ہے نہ اچھا ہے نہ بہت اچھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اجر مل جائے گا اس کو، جو ایک معمول کے مطابق اجر ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگے تو دیکھے کہ مجھے سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے، میرے لیے سب سے اچھی اور عمدہ چیز کون سی ہے، اور ایسی چیز کون سی ہے کہ جو میرے دل کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دل لگا ہوا اس چیز کے ساتھ، جو دل میں گھر کیے ہوئے ہے، اس چیز کو پکڑے اور اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کر دے۔ اب یہ خرچ کرنا اور عام خرچ کرنا برابر نہیں ہے۔ عام خرچ کرنے میں اجر ملے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن اس خرچ کرنے میں اللہ کی رضا ملے گی، یہ اللہ بہت خوش ہوں گے اس سے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا باغ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالمقابل ہوا کرتا تھا، اور یہ باغ جو ہے بہت گھنا اور بہت اچھا میٹھا پانی تھا اس میں۔ بیر و حا، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور حا اس جگہ کا نام تھا، اس کنویں کا نام تھا۔ یہ کنواں تھا اور اس کے آس پاس باغ تھا۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اس باغ کے اندر کبھی کبھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جاتے تھے اور جا کر وہاں پانی نوش فرمایا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اس میں خصوصیت تھی اس باغ کی۔ تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میری رضا کامل اس وقت ملے گی جب تم اپنی ایسی چیزوں کو میرے راہ میں خرچ کرو جن سے تمہارا دل لگا ہو۔ تو میں نے جب اپنے مال میں غور کیا، دیکھا، تو مجھے تو یہ باغ ہی ایسا لگا ہے
کہ جس نے میرا دل لیا ہوا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے، تب میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ میں قربان کر دوں اور اللہ کی رضا حاصل کر لوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ باغ اگر دے کر بھی اللہ حاصل ہو جائیں اور اللہ کی رضا مل جائے تو یہ سودا سستا ہے، تو اس لیے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے راہ خدا میں صدقہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے اور اسے بانٹ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بات میں نے سن لی، اب تو نے تو راہ خدا میں اس کو خرچ کر ہی دیا ہے اور آپ نے اپنی ملکیت سے اس کو نکال ہی دیا، اب میں آپ کو اس کا مصرف بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں پر اس کو صدقہ کرتے ہو، جو اپنے عزیز و اقارب ہیں تمہارے، ان کو دے دو، کہ اس میں تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا، ایک صدقے کا ثواب مل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور صلہ رحمی بذات خود بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا صلہ ہے، اللہ کی جانب سے انعام ہے اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ جب اسی آیت جب نازل ہوئی تو اس موقع پر وہ اپنا گھوڑا لے آئے اور میں یا رسول اللہ یہ میرا گھوڑا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ عربوں کے یہاں اس وقت سواری ظاہر ہے کہ اونٹ ہوتے تھے، لمبے سفر کے لیے اونٹ ہوا کرتے تھے اور جنگ کے لیے یا تھوڑے بہت سفر کے لیے گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور گھوڑا بہت اچھا لگتا، مطلب ان کے ہاں محبت تھی گھوڑے کے ساتھ ان کو، تو وہ پھر بالخصوص گھوڑا ایسا تھا جو ان کو اچھا لگتا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ راہ خدا میں صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور ان کے بیٹے جو ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ لو اس پر تم جہاد کرو، راہ خدا میں اس کو استعمال کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو صدقہ کیا تھا، آپ نے میرے ہی بیٹے کو اٹھا کر دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا صدقہ بیت المال میں پہنچ گیا، وقف تمہارا صدقہ پورا ہو گیا، اب آگے ہماری مصلحت ہے کہ ہم کس کو دے دیں، تو اس میں ہم نے ان کو دے دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آیت ایسے دل پہ گزری۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک آیت یا ایک بات کئی دفعہ سنتا ہے زندگی میں، لیکن کوئی دل کی کھڑکی کسی وقت کھل جاتی ہے، آیت تو وہی ہوتی ہے، بات وہی ہوتی ہے، لیکن دل پہ کبھی کبھی وہ کسی اور انداز میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ آیت ان کی جو ہے وہ دل پر گزری، اس کا جو ہے وہ گزر ہوا، تو غور کیا کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ جو اپنا مال ہے اس میں سے محبوب چیز کون سی ہے، تو سوچا تو ایک باندی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ فرمانے لگے کہ مجھے محبوب ہے سب سے، فرمایا کہ ہی حرۃ لوجہ اللہ، یہ اللہ کی رضا کی خاطر آج کے بعد آزاد ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اگر مجھے صدقے سے نفع اٹھانے کا یا اجر میں کمی کا اندیشہ نہ ہوتا تو مجھے یہ باندی اتنی محبوب تھی کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا، گھر میں اس کو رکھ لیتا، نکاح کر لیتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جو میرا اجر اللہ کے ہاں اس قربانی پر لکھا گیا ہے وہ ذرا بھی داؤ پر لگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان آیات کو اور جو بھی اللہ کا حکم آتا تھا اس کو دل کے کانوں سے سنا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور یہی ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ دیکھیں صحابہ جو ہے وہ 1,24,000 زیادہ سے زیادہ تعداد جو ان کی حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے نقل کی وہ اتنی ہے، اور آج ہمارے لاہور شہر کی مثلاً آبادی ہے، ایک محلے کی آبادی اس سے زیادہ ہے، اس تعداد سے، ساری تعداد سے، لیکن وہ 1,24,000 لوگ جو تھے وہ کیا کیا دنیا میں کر گئے، دین کی کیا کیا خدمت کر گئے اور دین کو کہاں کہاں کس کس طرح پہنچا گئے، اور آج ہم ہیں کہ ہم سے جو دین ہمارے پاس پہنچا ہوا اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ فرق یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا کرتے تھے، دنیا کی زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی نہیں سمجھ رکھا تھا، دنیا کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے کہ مال اگر آئے گا، مال اس لیے کما رہے ہیں کہ یہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو مال کو بھی اللہ کے راضی کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ اور پھر مال میں سے بھی عمدہ مال، یہ نہیں ہے کہ جو سالن جو ہے یا جو چیز بچ گئی ہے وہ اب اٹھا کر پڑوسی کو دے دو یا کسی فقیر کو دے دو، مسکین کو دے دو،
کہ جو ہم سے زائد ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں عمدہ مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا رواج تھا۔ وما تنفقوا من شیء، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر نظر رحمت اور نظر رضا پڑتی تھی۔ اسی لیے سب صحابہ کے لیے دنیا میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ آخری انعام جو اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا کہ اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی، تو اس دن اہل جنت کو بہت خوشی ہوگی۔ جنت میں جانے سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس تسلی کو سن کر خوشی ہوگی۔ تو صحابہ کو اللہ نے یہ تسلی دنیا میں دے دی کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ درس کا ناغہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہفتے والے دن سے دوبارہ انشاءاللہ درس شروع ہوگا۔